جس وقت احمد البنی الجیریا میں شمس المعارف لکھ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت جرمنی میں کچھ بہت ہی خاص یہودی رہا کرتے تھے۔ یہودیوں کے عالم لوگ کہ جو خود کو ہیشڈم اشکناز کہا کرتے تھے، یعنی مقدس لوگ۔ انہوں نے ایک موومنٹ چلائی جس میں اوکلٹ نالج یعنی چھپے ہوئے علوم پر کام کیا جانا تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ ہم مٹی کا ایک ایسا پتلا بنا سکتے ہیں کہ جسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیے گا کیونکہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ اور اس پتلے کے لیے انہوں نے توریت کی عبرانی زبان سے ایک لفظ لیا، گولومی، اور توریت میں گولومی کا لفظ انسان کے بے جان جسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ہیشڈم آف آشکناز نے کہا کہ اگر ہم گولومی کے ماتھے یا اس کے منہ کے اندر ایک خاص لفظ ایمت لکھیں تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور جب اسے مارنا ہو تو ایمت کا الف مٹا دیں تو پیچھے میت لکھا رہ جائے گا، کہ جو ایک عبرانی لفظ ہے، اور میت کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی اس پتلے کی موت۔ اب 300 سال تک وہ لوگ اپنے اس اوکلٹ نالج پر کام کرتے رہے، کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا علوم سٹڈی کیے۔ لیکن 300 سال بعد یعنی 1630 میں پولینڈ کے ایک یہودی ربائی نے لکھا کہ کچھ سال پہلے الیاہو نامی ایک ربی گزرا ہے کہ جو ناموں کا ماہر تھا، یعنی علم الحروف کا ماہر تھا، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی تھی کہ جو دیکھنے میں ایک انسانی پتلے جیسی تھی، اور اس کے گلے میں ایمت نام کا ایک تعویذ لٹکا ہوتا تھا، اور وہ مخلوق الیاہو کے لیے سخت جانی یعنی محنت والے کام کیا کرتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک مٹی کا وہ پتلا الیاہو کے لیے کام کرتا رہا، اور بعد میں الیاہو نے کسی وجہ سے اس کے گلے میں لٹکا نام ہٹا دیا، اور جب اس نے وہ نام ہٹایا تو مٹی کا وہ پتلا، وہ گولم، خود بھی مٹی ہو گیا۔ اچھا، پولینڈ کے ربی نے الیاہو کے ایمت ریموو کرنے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن میں نے اس معاملے کا راز جاننے کے لیے اسے مزید گہرائی سے سٹڈی کیا، اور دیکھا کہ سن 1674 میں ایک کرسچین سکولر کرسٹوف آرنلڈ نے وہ وجہ لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ وہ گولم الیاہو کے لیے محنت والے کام کیا کرتا تھا، لیکن الیاہو نے دیکھا کہ وہ گولم پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس پر گھبرا کر الیاہو نے ایمت کے تعویذ کو ہٹا دینا چاہا، اور جب وہ تعویذ ہٹا رہا تھا تب گولم نے غصے میں آ کر اسے زخمی بھی کیا، یہاں تک کہ الیاہو کے چہرے پر کھرچنے کے نشان تک ڈال دیے۔ امیجن دیٹ۔ لیکن گولم کا شاید سب سے مشہور ذکر 16ویں صدی کے پراگ میں رہنے والے ایک یہودی ربائی جوڈا لیو کا ملتا ہے، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جوڈا نے چیک ریپبلک کے دریا والتاوا سے مٹی لی اور مختلف منتروں اور ریچولز کی مدد سے ایک گولم تیار کیا، اور ایمت کا نام لکھ کر اس کے منہ کے اندر رکھ دیا، تاکہ پراگ میں رہنے والی یہودی بستیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، جو لوگ یہودیوں کو تنگ کر رہے ہیں، گولم ان سے یہودیوں کی حفاظت کر سکے۔ اور ایک اکاؤنٹ یہ بتاتا ہے کہ رات کے وقت وہ گولم یہودی بستیوں کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا، تاکہ اس کے ڈر سے تنگ کرنے والے بستیوں سے دور رہیں۔ مگر کچھ وقت بعد ہی وہی گولم ایک یہودی لڑکی سے محبت کرنے لگا، کہ جس کے بعد ربائی جوڈا نے اس کے منہ سے وہ تعویذ نکال کر اس کے مردہ جسم کو پراگ کے اولڈ نیوز سینیگوگ کے ایک جنیزہ یعنی تہہ خانے میں رکھ دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سینیگوگ آج تک موجود ہے، بلکہ پراگ کا یہ سینیگوگ یورپ کا سب سے پرانا سینیگوگ ہے کہ جو آج تک ایکٹیو ہے۔ جب یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور اس دوران ربائی جوڈا کی موت ہو گئی، تو کئی سال بعد پراگ میں ایک نئے چیف ربائی آئے، ربائی یشزکیل۔ اب انہوں نے بھی گولم والے یہ تمام واقعات سن رکھے تھے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا، لہٰذا یقین کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ سینیگوگ کے تہہ خانے میں جا کر گولم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ واقعہ یوں رپورٹ ہوتا ہے کہ ربائی یشزکیل نے اپنے کندھوں پر ایک ایسی چادر پہنی جس پر توریت کی حفاظت والی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے، لیکن چند ہی لمحوں کے اندر کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے واپس اوپر آ گئے،
اور تہہ خانے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی صدیوں تک وہ تہہ خانہ بند رہا، اور کئی صدیوں بعد اسے کی جرمن آرمی نے کھولا، لیکن وہاں انہیں سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن جس افسر نے وہ تہہ خانہ کھولا تھا اس کی اچانک حادثاتی موت ہو گئی، اور اس واقعے کے بعد اس تہہ خانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کہ جو آج تک بند ہے اور پبلک کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ کبھی پراگ گئے تو آپ اس سینیگاگ میں جا کر یہ تہہ خانہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جانے کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی ہی دلچسپ بات میں آپ کو مزید بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ملک پراگ میں کہ جہاں ربائی جوڈا نے وہ گولم بنایا تھا، 1921 کی بات ہے کہ کیرل کوپک نامی ایک رائٹر نے پراگ کے ایک کیفے میں بیٹھ کر ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ اس ڈرامے کا نام تھا RUR، اور اس کی سٹوری یہ ہے کہ ایک کمپنی نقلی انسان بناتی ہے کہ جو انسان کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ نقلی انسان بغاوت پر اتر آتے ہیں اور انسانی نسل کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسی ہی سٹوری کہ جیسی ربائی الیاہو اور ربائی جوڈا کی تھی، بالکل ویسی سٹوری کہ جہاں گولمز ان کے روزمرہ کے کام کرتے تھے لیکن ایک دن بغاوت پر اتر آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ڈرامے میں کیرل نے ان نقلی انسانوں کا کیا نام رکھا تھا؟ روبوٹائی۔ اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے کہ جو ہم آج تک یوز کر رہے ہیں، دی روبوٹس، نقلی انسان کے جو انسانوں کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ گولمز کی ان داستانوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ان باتوں سے بہت سی لوگ داستانوں نے ضرور جنم لیا ہے۔ مثلاً یدش، رشین اور سلاوک کلچرز میں گولم سے انسپائرڈ ہو کر ایک بوڑھا اور بوڑھی کی کہانی سنائی جاتی ہے کہ جو گاؤں میں رہا کرتے تھے، جن کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ بوڑھا بوڑھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بوڑھی کو اداس دیکھ کر بوڑھا گیلی مٹی سے ایک بچہ بنا کر اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈالتا ہے، جس سے وہ بچہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ شروع میں تو بوڑھا بوڑھی اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ بوڑھا بوڑھی کے گھر میں موجود تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن بوڑھا اور بوڑھی کو خود بھی کھا جاتا ہے۔ اب یقیناً یہ ایک لوک داستان ہے کہ جسے بچوں کو ڈرانے کے لیے سنایا جاتا ہوگا، لیکن اگر واقعی کسی بوڑھا بوڑھی نے تنہائی کا شکار ہو کر کوئی اصلی گولم بنایا بھی ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ان یہودی ریبائز کے بنائے ہوئے گولمز کی رپورٹس کو میں نے بہت توجہ کے ساتھ سٹڈی کیا تاکہ اس معمے کا راز حل کر سکوں، اور مجھے احساس ہوا کہ گولمز کے متعلق تمام اکاؤنٹس میں ایک بات بہت کامن ہے کہ گولم ایک ان انٹیلیجنٹ قسم کی کوئی چیز ہے۔ وہ ہر کام کو لٹرلی لیتا ہے، جس سے میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ احمد البنی اور ان کے زمانے کے جرمن یہودی، یہ لوگ جنات کی کسی بہت بیسک سی قسم کو علم الاعداد کے ذریعے مٹی کے ان پتلوں میں قید کر لینے کا فن جان گئے تھے، جنہیں وہ گولمز کہتے تھے، اور ان گولمز سے وہ اپنے روزمرہ کے کام لیا کرتے تھے۔ اور جب مٹی کے ان پتلوں میں قید وہ جنات کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتے تو یہ لوگ پتلوں کے منہ میں رکھے یا اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو ہٹا کر اس جن کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے، اور یہی سب چیزیں شمس المعارف سکھانے کا وعدہ کرتی ہے۔